بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ درد وہی جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے تو تماشا بن جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کی بات چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ کسی بات کی وضاحت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دور سے تو بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمّے ہوتے ہیں۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ ہر انسان ایسے انسان کی باتوں کو چپ چاپ سنتا ہے جس کو کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس بات کا 95% امکان ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے جس طریقے سے وہ آپ سے کام کروانا چاہتے تھے۔ 3 قسم کے لوگوں پر کبھی یقین نہ کرو۔ ایک وہ جنہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، دوسرے وہ جنہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تیسرے وہ جو ہر چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کو کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ زندگی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ایک شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل کی گئی ہو۔ مجھے یقین ہے جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں،
دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی۔ جن کی تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ دشمنوں کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان سب کی ماں ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جو عبادتیں، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھل صرف درخت ہی کو نہیں، خاص نیت اور ارادوں کو بھی لگتا ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں تو آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ اگر آپ معاشرے میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ ناکامی نان کی بیماری کو مارنے کی بہترین دوا کانفیڈنس اور محنت ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو کامیاب بنائیں گی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ سب سے بدصورت کام وہ ہے جو کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ اگر ذہنی سکون میں رہنا چاہتے ہو تو اپنا موازنہ کسی سے نہ کرو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا احساس یہ جان جانا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ میرے لیے منفی تجربے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی ایک مشکل کھیل ہے۔ آپ ایک انسان ہونے کے اپنے پیدائشی حق کو برقرار رکھ کر ہی اسے جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ فیل ہونے کا مطلب ہے سیکھنے میں کی جانے والی سب سے پہلی کوشش۔ انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو مشکلات درکار ہیں کیونکہ کامیابی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جو لوگ دل سے کام نہیں کرتے وہ صرف کھوکھلی اور آدھی ادھوری کامیابی ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں خوبصورت نہیں ہوں لیکن میں اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہوں جسے مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ خوبصورتی دل کی ہوتی ہے نہ کہ چہرے کی۔ عیش و آرام اور جھوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن سچائی اور سادگی بغیر کسی قیمت کے خود برقرار رہتی ہے۔ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کے لیے خود کو پوری طرح سے وقف کرنا ہوگا۔
پرامن زندگی کے 2 اصول: ناکامی میں مایوسی کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے اور کامیابی میں انا کبھی دماغ تک نہیں جانی چاہیے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کو جیتنا بہت مشکل ہے۔ چست بنو، ذمہ داری لو، ان چیزوں کے لیے کام کرو جن پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنی قسمت دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔